बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो दोस्तों, आज ख़बरें अहम हैं क्योंकि आपके भी इल्म में रूस और यूक्रेन के हवाले से जंग शुरू हो चुकी है और रूस ने आलमी दबाव को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तो इस हवाले से वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। तो जनाब, इस हवाले से रूस ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इस दौरान 40 फ़ौजी, 10 शहरी मारे गए। इस दौरान यूक्रेन ने जवाबी इक़दामात में 50 रूसी एहलकार मारने और 7 हथियारें गिराने का दावा कर दिया। रूस के सदर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले का ऐलान के बाद दारुल हुकूमत कीव समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और डोबनास रीजन में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा पर धमाके सुने गए, जबकि मशरक़ी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल में भी धमाके से गूंज उठा है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और खरकीव में मिलिट्री कमांड सेंटर पर भी मिसाइल हमले किए गए, जबकि रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडेसा में पहुंच गई है। शिमला में रूसी सदर ने टेलीविज़न पर खिताब करते हुए डोबनास में फौजी ऑपरेशन के ऐलान करते हुए कहा कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। पुतिन ने यूक्रेन की फौज को हथियार डालने का हुक्म देते हुए कहा कि यूक्रेन के फौजी अपने घरों को चले जाएं। ऑपरेशन यूक्रेन की धमकी का जवाब और असले से पाक खित्ते के लिए है। रूसी सदर ने मुंतबह किया कि किसी भी किस्म का खून खराबा हुआ तो इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा। पुतिन के जवाब में सदर जो बाइडन ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगी। रूसी इक़दामात पर मजबूत मुत्तहिद रद्द-ए-अमल के लिए नेटो से राब्ता करेंगे। यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने रूस की यूक्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हवाले से तुर्क सदर का कहना था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी मुज़ाकरात के जरिए हल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी के दिफा का हक हासिल है। रूस का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन के सदर को फ़ोन करके अपनी हमीयत का और हमायत का यकीन दिलाया। तैयब का कहना था कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। दो दोस्त मुल्कों के दरमियान जंगी सूरत-ए-हाल देखकर दुख हुआ। दूसरी जानब यूक्रेन ने तुर्की से अब नए बासफोर्स रूस के लिए बंद करने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेनी सफीर ने कहा कि हम चाहते हैं तुर्की रूस के लिए समुद्री और फ़ज़ाई रास्ते बंद करे। बहरा अस्वद के रास्ते सफ़र करने वाले तमाम तजारती बहरी जहाज़ बासफोर्स से गुजरते हैं। इस पर सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का भी रद्द-ए-अमल आया। जनाब, दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि रूसी सदर पुतिन अमन को मौका दें, पहले ही कई लोग मर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने रूसी सदर पुतिन के नाम पैगाम में कहा है कि रूसी सदर इंसानियत के नाम पर यूक्रेन से रूसी फौज वापस बुला लें। रूस यूक्रेन तनाज़ा अब ख़त्म होना चाहिए। ये तो जनाब हालत है वहाँ पर यूक्रेन पर हमले होने के बाद दुनिया के हवाले से भी आ रही हैं जनाब सख्त दिमाग आ रहे हैं। लेकिन लगता यूँ है कि ये आलमी जंग छिड़ने जा रही है। अगर ये मज़ीद चली तो आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। मगर यहाँ पर ये अमर काबिल ज़िक्र है
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب روس گئے ہوئے ہیں، اور جس روز وہ گئے ہیں اسی روز حملہ ہوا ہے۔ تو خیر اسے سیاستی شخصیت جو اپوزیشن بینچوں پہ ہیں وہ کس حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا تو کہنا یہی ہے کہ شاید عمران خان نے جا کر کوئی پھونک شونک ماری ہے اور حملہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب دبا دو تو حملہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ امر قابل ضرور ذکر ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے صدر پیوٹن سے، جو 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اور یہ بہت لمبی ملاقات تھی۔ ان میں بہت سے موضوعات پر، بہت سے معاملات پر بات چیت کی گئی ہوگی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اتنی لمبی ملاقات یوں ہی تو بیٹھ کر نہیں گزاری جا سکتی۔ اس کا آنے والا جو دن ہے اس پہ پتہ چلے گا کہ کیا دونوں میں فیصلہ ہوا۔ ادھر امریکہ نے بھی پاکستان کو دبے دبے لفظوں میں دھمکی بھی دی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے۔ جو ہے ان کو اس طرح روس میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر چلے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوا۔ تو ان حالات میں یہ جو اب تیسری عالمی جنگ ہونے کے لیے لگتا ہے کہ وہ راستہ بن رہا ہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ عالمی جنگ سے ہر دنیا کو بچائے، لیکن یہ چونکہ اب جنگ چھڑ گئی ہے تو مہنگائی کا بھی ایک طوفان آنے والا ہے، جو پاکستان میں تو پہلے ہی بہت مہنگائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ سارے ڈاکو پاکستان کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ سارے ڈاکو پاکستان کو اپنا مال سمجھتے ہیں، ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان شہباز شریف عزرداری کی ملاقات پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مجلس دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر اپنی اولاد اور مال کا سوچیں گے یا قوم کا۔ انہوں نے کہا کہ سارے ڈاکو پاکستان کو لٹ دا مال سمجھتے ہیں، ان تمام کو جیلیں ہونا چاہیے تاکہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ملک کے خلاف سازشیں کرتے پھرے۔ تو بڑا سخت بیان دیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے، اور تبصرہ انہوں نے کرتا ہے، وہ تو کہتے ہی یہی ہے نا، یہ تو کہتے ہی ہیں کہ ان کی شکلیں دیکھیں۔ بہرحال جو بہت سخت بیان ہے جناب ان کا، اللہ ہی ہے جو ان کو سمجھائے سیاستدانوں کو کہ اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال دنیا جو ہے ابھی یہ گھبرائی ہوئی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری صاحب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے منصورہ تشریف لے گئے، اور ان کا منصورہ جانا ہی بہت بڑی بات ہے جناب۔ تو وہاں پر ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان مختلف موضوعات پر بحث ہوئی، جس کی اندرونی کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے مطابق ذرائع کے مطابق سابق صدر نے کہا کہ منصورہ میں آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت جو ملکی حالات بن گئے ہیں اس میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ داخلہ خارجہ کے مال پر حکومت پسپائی اختیار کر چکی ہے۔ ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان امڈ آیا ہے۔ جماعت اسلامی ملک میں بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس قومی منظرنامہ میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کا ایک ووٹ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے عدم اعتماد بارے کوئی تفاوضات ہیں تو ہمیں بتائیں، انہیں دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدم اعتماد کے نتیجے میں نئی حکومت سب سے پہلے الیکشن اصلاحات کرے گی۔ اس موقع پر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے۔ پہلے دن سے ہی اس موقع پر قائم ہوں کہ EVM کے ذریعے انتخابات بہت بڑی دھاندلی ہوں گے۔ آپ کی تجاویز کو جماعت اسلامی کی مجلس شورا اور عملہ میں رکھیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے ابھی تک اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ تو آصف علی زرداری جسے جناب مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ منصورہ گئے اور ملاقات کی۔ تو سراج الحق صاحب جو ہے وہ انہوں نے
ماضی کی طرح ہی انہیں جواب دیا کہ ابھی ہم اپنے شورا میں رکھیں گے جی اس بات کو اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے جواب ہی آئے گا، جس طرح ماضی میں انہوں نے خود کو بالکل جب بھی عدم اعتماد یا اس طرح کے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو جماعت اسلامی خود کو خاموش سائلنٹ کر لیتی ہے، تو شاید اس بار بھی وہ خود کو سائلنٹ ہی کریں گے۔ لیکن آصف علی زرداری جو کل تک چلنے سے بھی قاصر تھے، آج کل بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ نہ جانے ان کی بیماریاں کیسی ہیں اور ان کی صحت کیسی ہے، اور یہ کس کو دکھانے کے لیے بیمار ہوتے ہیں اور کس کو دکھانے کے لیے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف جو حکومت ہے، حکومت بڑی تکڑی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے ان کا بندوبست کر لیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدم اعتماد ہو پائے گا یا نہیں، لیکن اپوزیشن لگتا ہے کہ عدم اعتماد کا رسک لے کر ہی چھوڑے گی۔ تو اس میں وزیر اعظم عمران خان روس سے واپس آنے کے بعد اپنی کیا حکمت عملی بناتے ہیں، تو وہ تو جب واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ابھی تک تو وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب ایک ترپ کا پتہ بن چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ چودھریوں نے بھی 48 دن کا ٹائم لیا تھا، چودھری برادران نے بھی 48 گھنٹوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے، حکومت کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ تو جے پر ہے۔ اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو فی الحال تو وہ حکومت میں ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی جو پریشانی کی دنیا کے لیے بات ہے وہ روس اور یوکرین کا جھگڑا ہے۔ اس میں اگر بہتری آ گئی تو لگتا ہے دنیا میں بھی کوئی بہتری آ سکے گی، ورنہ یہ جنگ عالمی جنگ بھی بن